قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکے کی شادی دوسرے جوڑے کی لڑکی سے کر دیتے تھے، اور حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی کا ارادہ کیا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی کا ارادہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، تو اپنے ساتھ والی بہن کی شادی حابیل سے ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو قربانی کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام خود حج کرنے چلے گئے اور جاتے وقت آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا۔ انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ زمینوں اور پہاڑوں کو کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ قابیل نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک موٹی تازی بکری پیش کی کیونکہ وہ بکریوں والا تھا، اور قابیل نے فصل کا ایک ردی اور نکما گٹا پیش کیا کہ وہ کھیتی والا تھا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی، اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ وہ ناراض ہو گیا اور کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا، صرف اس صورت میں چھوڑوں گا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کرے۔ حابیل نے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کی قسم، حضرت آدم کا حابیل بیٹا زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ گناہ سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے ہاتھ دوسرے بھائی کی طرف نہ پھیلائے۔ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کے قربانی کرنے کے موقع پر حاضر تھے، اس لیے قابیل نے آپ سے کہا کہ تو نے حابیل کے لیے دعا کی ہے، اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور میرے لیے تو نے دعا نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے بکریاں چرانے میں دیر کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ حابیل کے لیٹ ہونے کے متعلق جائزہ لے۔ قابیل گیا، حابیل سے ملاقات ہوئی۔ قابیل نے کہا، تیری قربانی قبول ہو گئی ہے اور میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ اس بات پر قابیل کو غصہ آیا۔ اس نے تیز دھار لوہے سے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا جبکہ وہ سویا ہوا تھا۔ قابیل کے ڈانٹنے پر حابیل نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف پھیلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں پھیلاؤں گا۔ یہ حابیل کے اچھے اخلاق اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی دلیل ہے کہ اس نے اپنے بھائی کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر آمنے سامنے ہوں تو ان کی یہ سزا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ لوگوں نے کہا، یہ قاتل کا آگ میں جانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ جزاک اللہ۔